اچھا انسان. جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. سولہوائی غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے, ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں. وراثت کے تعلق سے, میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 اور کئی آیتیں ہیں. لیکن جو دو اہم آیتیں ہیں جس میں یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں, جو آپ کے بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں, اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں. جو آپ کے بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کے بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں, اور 1/8 اگر بچے ہیں. اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ, بہن کا حصہ آج کمپلیٹ ہوتی. عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے, لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6, اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو, اور کوئی بھائی بہن نہیں ہے تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6. مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے. کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے, لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا. مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے. بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور شادی کے بعد اس خواتین کے شوہر, اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا, روٹی, کپڑا, مکان, ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد. ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ, اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ, بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ. لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر. وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50,000 اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ, نہ خود کے معاشی حالات پر.
تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں، یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بٹ نیچرل آپ پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کرے. تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری، فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں. اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں. 18واں سوال جو غیر مسلمان پوچھتے اسلام کے متعلق، سب سے عام سوال 18واں، وہ یہ ہے اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک آخری رسول ہے، ایک قرآن ہے، تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بتاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے، آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں. اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے، حرام ہے. پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہاں ڈمکا ہے. ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں، میں سب سے پکا مسلمان، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکا ہوں. اللہ کے رسول کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے، وہ تھے مسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا ہے، صحیح جواب ہے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں بانٹا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو، اور وہ لوگ جن کے پاس امر کمانڈ، جس کے پاس علم ہے، ان کی بات مانو. لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اسی لیے ہم مسلمان، ہمیں عزت کرنا ہے علماء دین کا، اماموں کا، ہم عزت کرتے ہیں. اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے، اور سب ائمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑو، قرآن حدیث کو پکڑو. اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چاہیے، علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، ائمہ کا احترام کرنا چاہیے. اور سارے ائمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کی طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کی طرف لے کے جاتے. اسلام میں
فرقے بنانا غلط ہے. کوئی کہیں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا, حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی, مجمع نمبر 3 حدیث نمبر 4579, کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں there will be 73 sects, 73 فرقے ہوں گے. اور ایک حدیث ہے ترمذی کی, جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول کون لوگ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو میری بات مانتے ہیں اور اس جنریشن کی, جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے. تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی بات پہ مانتے ہیں وہ لوگ جنت جائیں گے. تو اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے. 10 سال پہلے جنوری 2006 میں الحمدللہ پیس ٹی وی نیٹ ورک نے اپنے پہلے فری ٹو ایئر ٹی وی چینل پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا. آج الحمدللہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مذہبی ٹی وی چینل ہے, جو 12 سے زیادہ مختلف سیٹلائٹس پر نشر ہوتا ہے, جس کے 1.5 ارب سے زیادہ پوٹینشیل ناظرین ہیں اور 10 کروڑ سے زیادہ ایکچوئل ناظرین ہیں پوری دنیا میں. My mission of life is peace in every home. 6 سے زیادہ سال پہلے جون 2009 میں پیس ٹی وی نیٹ ورک نے اپنا دوسرا ٹی وی چینل پیس ٹی وی اردو کا آغاز کیا, جس کے 8 کروڑ سے زیادہ ایکچوئل ناظرین ہیں. 4.5 سال پہلے اپریل 2011 میں اسی نیٹ ورک نے اپنا تیسرا ٹی وی چینل پیس ٹی وی بانگلہ کا آغاز کیا, جس کے 5 کروڑ سے زیادہ ایکچوئل ناظرین ہیں. پیس ٹی وی نیٹ ورک پہلا اور اکیلا ہائی ڈیفینیشن مذہبی سیٹلائٹ چینل نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں. الحمدللہ پیس ٹی وی نیٹ ورک کا چوتھا ٹی وی چینل پیس ٹی وی چائنیز مینڈرن میں شروع ہو چکا ہے. آج دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان مینڈرن ہے, جو 1 ارب 20 کروڑ سے زیادہ لوگ بولتے ہیں. And a beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that inshallah Islam will enter every home. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make me and Peace TV instrumental in making Islam enter every home. اب آپ پیس ٹی وی چائنیز ٹیون کر سکتے ہیں. ایشیا سیٹ 7 پوزیشن 105.5 ڈگری ایسٹ, فریکوینسی 3704.5 میگا ہرٹز, سمبل ریٹ 3.555 MSPS, FEC 3/4, پولرائزیشن ورٹیکل. اب آپ ٹیون کر سکتے ہیں پیس ٹی وی چائنیز مینڈرن میں. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے UK میں پیس ٹی وی اردو پر. 19واں عام سوال جو غیر مسلمان کرتے اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے مسلمان غلط کام کیوں کرتے؟ ہم دیکھتے مسلمان دہشت گردی کرتے, مسلمان چوری کرتے, کیوں؟ یہ غلط فہمی ہے. اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے غیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پکچر پینٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں. میرے نزدیک اس غلط فہمی کی ذمہ دار ہے میڈیا, کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے؟ میڈیا
they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as those exemplary Muslim. وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے, اسلام کا کہنا نہیں مانتے, اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے. اور آپ اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب رپورٹس آتے, جس طریقے سے میڈیا رپورٹ کرتی ہے, مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ 1995 میں اوکلاہوما بامبنگ جب ہوا تھا, جو سب سے خطرناک اٹیک 9/11 کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا, اس سے 150 سے زیادہ لوگ کی ہتیا ہوئی تھی. ہیڈ لائنز تھا پیپر میں, مڈل ایسٹ کانسپریسی, مڈل ایسٹ کانسپریسی, مڈل ایسٹ کانسپریسی, کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ 2 امریکن سولجرز اس کے ذمہ دار تھے. پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں, بعد میں وہ نیوز غائب. اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے, پکڑا جاتا ہے, دوشی تھا کرسچن, ایک بار 2 بار نیوز میں آتا ہے, وہ نیوز غائب. ہم پڑھتے نیوز پیپر میں انڈیا کے کہ حیدرآباد میں ایک 50 سال کا عرب مسلمان 18 سال کی لڑکی سے شادی کیا. ہیڈ لائنز. دوسری نیوز, 50 سال کا غیر مسلمان 6 سال کی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر, آتا ہے نیوز بریف میں. نیوز بریف, چھوٹا سا آرٹیکل. تو جس طریقے سے میڈیا پیش کرتی ہے اسلام کو, اس طریقے سے غیر مسلمان کا ذہن بنتا ہے. اور جیسے میں کہا کہ they pick up the black sheep of the community and they portray the exemplary Muslim. وہ ایسے مسلمان کو چنتی ہے جو غلط کام کر رہی ہے, اور ایسا بتاتی ہے کہ عام مسلمان غلط ہے. اگر آپ کو جاننا ہے اسلام کے بارے میں, سب سے بہترین ہے کہ جانیں اسلام کی بنیادی کتاب سے, قرآن اور صحیح حدیث سے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک لیٹسٹ مرسیڈیز کار ہے 600S 2011 ماڈل, 2011 کی ماڈل ہے, آپ کو جانچنا ہے کتنی اچھی کار ہے. اس کار میں اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بیٹھتا ہے ایسا انسان جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں, اور وہ کار کو ٹھوکتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے؟ کار ذمہ دار ہے کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے؟ آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے, کسے قصوروار ٹھہرائیں گے, کار یا ڈرائیور؟ ڈرائیور. آپ کو جاننا ہے کار کتنی اچھی